آیت نمبر ہے 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو پلٹ کر لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، اور اللہ کا یہ وعدہ بالکل سچا ہے۔ باقی رہا یہ ہوگا کیسے، مرنے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ ہو گیا، عقل اس کو نہیں مانتی ہے۔ شوگر سے کسی کا پاؤں خراب اور ضائع ہو جائے، سارے دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، ہماری آنکھیں تو یہی دیکھ رہی ہیں۔ چہ جائے کہ وہ انسان جس کو مٹی کے حوالے کیے ہوئے 1000 سال گزر جائے، اس کا ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کا کوئی وجود نہ رہے، وہ مٹی ہو جائے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا اگر سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو دیکھ لو، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ جناب پہلی مرتبہ تم کیا تھے؟ پہلی مرتبہ بھی تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہارا کوئی لینا دینا نہیں تھا، تمہارا تذکرہ ہی دنیا میں نہیں تھا، ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور جو اللہ تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی تمہیں پیدا کر سکتا ہے۔ تھوڑا سا اور غور کر لو، قرآن نے کئی جگہ فرمایا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ جس وقت خزاں کا موسم آتا ہے تو دنیا کے سارے سبزے پر موت طاری ہو جاتی، وہ خوبصورت پھول، پودے، پتیاں، وہ سبزہ، وہ فصلیں، وہ سارے زرد پڑ کر گر جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، ان کو مٹی کھا جاتی، لگتا ہی نہیں کہ یہاں کچھ تھا۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ہم ایک بارش برساتے ہیں، ہم وہاں سے اس بنجر مٹی کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ ابھی دنیا حیران ہے، جس کو قرآن خود کہہ رہا ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ۔ غیر ذی زر، مکہ معظمہ وہ وادی ہے جہاں کوئی سبزے کا لینا دینا نہیں ہے۔ ابھی بارشیں ہوئی ہیں، مینا و عرفات و مزدلفہ سارے سبز ہو گئے، سبز گھاس اگا ہے، اور احادیث میں اس کا ذکر ہے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ یہ جو خطہ ہے، یہ جو چٹیل میدان ہے، یہ دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، ہو گئے۔ اب پورے مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، وہ جو پہاڑ تھے جو اس کو ہم مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے دیکھتے تھے، سارا سبزہ ہی سبزہ ہے، اور عرب خطے کی وہ ندیاں، نالے، وہ میدانی نالے جو کبھی صدیوں سے کسی نے پانی نہیں دیکھا، نہروں کی طرح چل پڑے۔ اللہ بھائی اس پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس لیے فرمایا جناب انہ یبدأ الخلق، جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، ثم یعیدہ، وہ اللہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ پیدا کیوں کرے گا دوبارہ؟ اس لیے
لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا انصاف کے ساتھ۔ اصل مقصد اللہ جل جلالہ کا یہ ہے کہ دنیا میں تو اچھا برا اکٹھا چل رہا ہے سارا، اللہ جل جلالہ قیامت کو قائم فرمائیں گے، اور اس لیے قرآن نے کیا فرمایا، مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا کیا ہے؟ دنیا کی کوئی محنت ایسی نہیں، آپ کسی تعلیمی ادارے میں چلے جاؤ، کسی مارکیٹ میں چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ، انسان کی فطرت ہے اچھے برے کا فیصلہ کرنا۔ آپ دنیا کے کسی ادارے میں چلے جاؤ، ہر ادارے میں امتحان ہوگا تاکہ قابل و نالائق الگ ہو سکیں، پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کیا ہو سکیں؟ الگ ہو سکیں۔ جو قیامت کو نہیں مانتے وہ بھی اپنی یونیورسٹیوں میں یہی نظام لاتے ہیں، اچھے برے میں فرق ہو۔ جناب تم جب اچھے برے میں فرق کرتے ہو تو ظاہر اللہ اس سے بڑا منصف تو کوئی ہے نہیں، وہ اچھے برے میں کیوں فرق نہیں کرے گا؟ اس لیے قیامت آنا عقل کا تقاضا بھی ہے۔ دیکھو بھائیو، اگر قیامت آنے پر قرآن کی کوئی آیت، حضور کی کوئی حدیث نہ ہوتی، پھر بھی ہم 100% قیامت کو مانتے، اس لیے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ایک بندہ دنیا میں اچھا کر رہا ہے، ایک برا کر رہا ہے، اس کا کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے، اس کا کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے۔ اس لیے فرمایا ہم لیجزی اللہ، تاکہ بدلہ دیں ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، بالقسط، پورے انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا لہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا پینے کے لیے۔ اللہ جل جلالہ ایسا تیزابی کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی ان کو دیں گے۔ وعذاب علیم، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کیوں؟ بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے۔ بڑا ہر ریاست، ہر حکومت، ہر انسان یہ دیکھتا ہے کون میرا وفادار ہے، کون میرا وفادار نہیں ہے۔ ہر ریاست دیکھتی ہے کون ہمارا خیر خواہ ہے، کون ہمارا وفادار ہے، کون ہمارا غدار ہے۔ غدار کو کوئی بھی معاف نہیں کرتا۔ تو جناب وہ اللہ جو اس پورے نظام کا خالق و مالک ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ کون میرا وفادار ہے اور کون میرا غدار ہے۔ آگے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے بنایا سورج کو روشنی کے لیے، والقمر نورا، اور جس نے چاند کو نورانی بنایا۔ ہمارے یہاں روشنی کے لیے ایک ہی لفظ چلتا ہے بھائی، کیا؟ روشنی۔ اردو کہاں سے لائے لفظ اتنے؟ یہاں سورج کے ساتھ ضیاء ہے اور قمر کے ساتھ کیا ہے؟ نور ہے۔ ہمارے یہاں چاند کو چاندی کہتے ہیں، اور عربی میں پہلی سے لے کے 14 تک ہر روز کے چاند کے الگ الگ نام ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے چاند کو بھی روشن بنایا اور سورج کو بھی روشن بنایا۔ اصل روشنی کا مرکز جو ہے وہ سورج ہے، چاند کی روشنی ذاتی نہیں ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے سورج کو بہت زیادہ تابناکی بنایا ہے، اس کی شعاؤں میں بہت زیادہ قوت و طاقت ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیجئے، یہ سولر کا نظام آگے، اس نے بتا دیا جناب اس میں کتنی طاقت ہے، بڑی بڑی ادویات اس کی شعاؤں سے لی جاتی ہیں، اس سے اندازہ ہوگا کہ سورج کی طاقت کتنی ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ اگر یہ ستارے اور یہ چاند پیدا نہ کرتے تو جناب سورج تو جلا دیتا ہر چیز کو۔ اللہ جل جلالہ نے ایسا کمال پیدا کیا کہ یہ جو چاند ہے یہ سورج کی وہ تابناکی شعاؤں کو لیتا ہے، اپنے اندر جذب کرتا ہے، ان کی جو تیزابی جو طاقتور قوتیں ہوتی ہیں ان کو وہ خود اپنے اندر رکھ کر حذف کر دیتا ہے، اور اس سے بڑی میٹھی روشنی نکال دیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ پھر جس سے پھلوں میں اللہ جل جلالہ مٹھاس ڈالتے ہیں، دنیا میں ذائقے پیدا کرتے ہیں، لذتیں پیدا کرتے ہیں، پانیوں کو میٹھا کرتے ہیں، خدا کا ایک نظام ہے۔ ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں ہے نا، ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں۔ انسان تو قیامت تک نے اس کائنات کا مطالعہ کرتے کرتے، بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، سمجھتے سمجھتے ہی مر جائے گا کہ اس میں ہے کیا۔
میں ایک مرتبہ ڈاکٹروں میں ایک بات عرض کر رہا تھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تمہاری میڈیکل کہیں بھی پہنچ جائے، تمہیں قیامت اسی پہ آ جائے گی یہ سمجھتے سمجھتے کہ انسان کے اندر ہے کیا کچھ، بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، اور یہ کیوں ہے، کیوں تو تم تلاشی نہیں کر سکتے، تم تو کیا میں ہی مر جاؤ گے۔ میں کیا الفاظ کہہ رہا ہوں، انسان میں کیا ہے، قیامت تک تم اسی کا مطالعہ کرتے رہو گے، کیوں ہے یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، قیامت تک اسی کا مطالعہ کرتے کرتے وہ آنکھ کا مطالعہ کرتے ہیں، آنکھ کے اوپر اور لائبریریاں کی لائبریریاں وجود میں آ گئی ہیں، اور اس کی ایک شعبے کو مکمل کرتے ہیں، آگے سے اور نکل آتا ہے، پھر اس کی تحقیقات ہوتی ہیں، پھر اور نکل آتا ہے، پھر اور نکل آتا ہے۔ پتہ نہیں اللہ جل جلالہ نے ایک آنکھ کی روشنی کے پیچھے کتنی قوتیں اور کیا کیا کمالات رکھے ہیں۔ آنکھ کے موضوع پر جو اہل علم کی کتابیں ہیں ان کو ذرا پڑھ کے دیکھو، انسان مبہوت ہو جاتا ہے، میرے اللہ یہ آنکھ اتنا شاہکار ہے، یہ آنکھ کیا ہے، اتنا شاہکار ہے تیرا۔ ویسے تو نہیں کہ ہم یوں دیکھتے ہیں ہمیں کلر یوں نظر آتے ہیں، ہر چیز یوں نظر آتی ہے، یہ تو قدرت کا عجوبہ ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ ہی ہے جس نے سورج کو ضیاء تیز روشنی والا بنایا، والقمر نورا اور جس نے چاند کو میٹھی روشنی والا بنایا، وقدرہ منازل اور ہم نے ان کی منزلیں طے کر دی۔ کیوں طے کی؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ تاکہ تم سالوں کا حساب و کتاب، مہینوں کا، دنوں کا، ہفتوں کا حساب و کتاب رکھ سکو۔ ہم نے ایک نظام رکھا ہے، مثلا سورج جو ہے اس کی 365 منزلیں رکھی، ہر روز سورج نئی جگہ سے نکلتا ہے اور نئی جگہ جا کر غروب ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایک ہی جگہ، ہر روز اس کی نئی جگہ ہے، 365 منزلیں۔ اور جو چاند ہے اس کی 28 منزلیں، اس کی بھائی کیا ہیں، 28 منزلیں۔ تناسب دیکھیے، تناسب دیکھیے اس قدرت کا۔ اگر آج 20 جنوری کی رات ہے، 21 جنوری کی رات ہے، 22 جنوری کی رات ہے، آج جو دن کی پیمائش ہے کتنے منٹوں پر نکل رہا ہے، کتنوں میں ختم ہو رہا ہے، رات کب آئی ہے، آئندہ 20-21 جنوری کو بھی بالکل یہی ہوگا۔ اور خدا کی تو اس کا تو شان ہی کیا، اس کی بنائی ہوئی عاجز مخلوق۔ آپ کبھی شہد کی مکھیوں کے چھتے پر غور کرو، وہ مسدس بناتے ہیں اپنا، وہ اس کے اندر کتنے خانے ہیں، اگر 5000 خانے ہونا، آپ ذرا 5 کے 5000 پر غور کرو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہیں تھوڑی بہت اونچ نیچ کر دیں۔ اور یہ انسان جو کہتا ہے مجھ سے بڑا کاریگری کوئی نہیں، ایک چیز کا سائز لیتا ہے اس میں غلطی کر جاتا ہے کہ نہیں، وہ اللہ کے کاریگر جس کو وہ شہد کی مکھی ایسا محل تعمیر کرتی ہے، جناب کیا مجال ہے اس کے نقشے میں، اس کے سائز میں کبھی غلطی ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا آئندہ 20 جنوری کی رات کو کیا مجال ہے سورج آج سے 2 منٹ پہلے نکل آئے، 2 منٹ بعد میں چلا جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چاند کسی دن بھول جائے کہ 29 کو بھی سامنے کھڑا نظر آ رہا ہو، یا 28 کو بھی سیدھا رہا ہو کہ مجھے پتہ نہیں چلا تھا جی، آج میں نے تو چھپنا تھا مجھے پتہ نہیں چلا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا ہم نے چاند اور سورج کا نظام اس لیے رکھا تاکہ تمہیں ہفتوں کا پتہ چلے، تمہیں مہینوں کا پتہ چلے، تمہیں سالوں کا پتہ چلے۔ اگر یہ تاریخیں گڑبڑ ہو جائیں تو ہر چیز بھائی کیا ہو جائے گی۔ پیچھے آیا تھا کہ تاریخوں کو گڑبڑ کرنا کیا ہے، کفر ہے، چونکہ اس سے دنیا کا نظام چل نہیں سکتا۔ اور اللہ جل، اتنا تو بھائی آپ جانتے ہی ہیں، اللہ جل جلالہ نے اسلام کی ساری جو عبادات ہیں ان کو چاند کی تاریخوں سے ہے، دونوں۔ ہمارے یہاں نا اکثر یہ کہہ دیا جاتا ہے جو قمری مہینے ہیں نا، ہم اس کو کہتے ہیں اسلامی، اور جو شمسی مہینے ہیں ہم ان کو کیا کہتے ہیں، انگریزی۔ بھائی اس طرح ہے کہ نہیں؟ یہ غلط ہے۔ حالانکہ شمسی مہینے بھی اسلامی ہیں اور قمری مہینے بھی کیا ہیں، دونوں اسلامی ہیں۔ دونوں کیا ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اللہ ہمارے ایک استادوں کی مغفرت فرمائے، بہت اعلیٰ استاد تھے، ہمیں انگریزی لکھنے پر وہ مارت کہتے ہیں یہ انگریزی ہے، یہ ہمارے نہیں ہے۔ حالانکہ شمسی قمری دونوں نظام کس کے؟ یہاں اللہ خود کہہ رہے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا، دونوں نظام اللہ نے پیدا کیے ہیں، لہٰذا نظام شمسی بھی اللہ کے پیدا کردہ ہے اور نظام قمری بھی کون سا ہے، دونوں اسلامی ہیں۔
لیکن اسلام نے اپنی عبادات کو قمری چاند کے سیٹ اپ سے جوڑا ہے. اس میں حکمتیں ہیں، اس میں حکمتیں بہت ساری ہیں. وہ حکمتیں یہ ہیں کہ ایک تو جو سورج ہے اس کی منزلیں بہت زیادہ ہیں، میں نے ابھی بتایا 365 منزلیں، اور چاند جو ہے اس کی منزلیں کیا ہیں؟ 28 ہیں. سورج کی شعاعیں بہت تیز ہیں، ہر وقت اس کو دیکھ کر، بھائی دین کو دیکھ کر اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے؟ سورج کی طرف گرمی میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا. اور چاند کے اندر مٹھاس ہے، اس کی طرف ہر وقت دیکھا جا سکتا ہے. سورج دن کو ہوتا ہے اور چاند کب نکلتا ہے؟ رات کو. رات کو اس کا مشاہدہ کرنا بالکل آسان ہے، اس کا مشاہدہ کرنا بالکل آسان ہے. اور جو سورج ہے وہ زمین کے اعتبار سے فرق پڑتا ہے. مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں. جو ہمارے جنوب کے علاقے ہیں وہاں ایسے علاقے بھی ہیں کہ ان کو سورج 3 مہینے نظر نہیں آتا، 3 مہینے نظر نہیں آتا. چونکہ چاند سے حساب رکھنا ہر کسی کے لیے آسان تھا، اللہ جل جلالہ نے اس لیے اسلامی ساری عبادتیں کس سے جوڑ دی ہیں؟ چاند سے. حج ہمارا بھائی کس اعتبار سے آتا ہے؟ چاند کی تاریخ، قمری تاریخ سے. رمضان اسی اعتبار سے آئے گا، عیدین اسی اعتبار سے ہیں، خواتین کی جو عدتیں ہیں وہ اسی اعتبار سے ہیں، ساری چیزیں اسی اعتبار سے ہیں. آگے فرمایا ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے سارے نظام کو بغیر حق کے ساتھ، با مقصد پیدا کیا ہے. ہم نے ان چیزوں کو فضول پیدا نہیں کیا. یفصل الآیات، آگے اللہ خود فرما رہے ہیں ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی قدرت کی نشانیوں کو، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. لقوم یعلمون، تاکہ لوگ اچھی طرح جان لیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، لوگوں رات اور دن کے آنے جانے میں. وما خلق اللہ، ہر اس چیز میں جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں. لآیات لقوم یتقون، ڈرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں. ڈرنے والوں کے لیے بھائی کیا ہے؟ دیکھو بھائی ذرا میری بات پہ غور کر. اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی دعا پڑھتے، شام کی پڑھتے، چاند کو دیکھ کر پڑھتے، سورج کو دیکھ کر پڑھتے. چونکہ نبی اس کائنات کی حقیقتوں کو اتنا سمجھتا ہے، اتنا سمجھتا ہے. اللہ جل جلالہ نے جن لوگوں کو فہم اور شعور دیا ہے وہ جس وقت اس کائنات کے مطالعہ کرتے ہیں وہ اس میں ڈوب جاتے ہیں، اس میں غرق ہو جاتے ہیں. اور میں نے آپ کو بڑی مرتبہ عرض کیا ہمارا ابھی مزاج ہی نہیں رہا اللہ کی قدرت میں غور کرنے کا. قرآن اتنی دعوت دیتا ہے ہمیں. اسی آیت کو دیکھ لیجئے، لقوم یتقون، یہ کس سے ہے؟ تقوی سے ہے. یعنی قدرت کی نظام کون لوگ دیکھتے ہیں؟ جو اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کے نظام پر غور کرنا، کہیں دور جانا ہو پہاڑوں میں، سمندروں میں، وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہم کلام ہونا، اس سے ایمان کو ایسی طاقت ملتی ہے، انسان کو ایسی بصیرت ملتی ہے اس سے انسان کو. اور اگر سچ بات یہ ہے ہم اس کا مزاج بنا لینا تو پھر کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بھائی کیا دیتا ہے؟ دعوت دیتا ہے. اس لیے قرآن فرما رہا ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار، لوگوں رات دن کے آنے جانے میں. وما خلق اللہ، ہر اس چیز میں جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں. لآیات لقوم یتقون، ڈرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا، یقیناً وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. بھائی آیت ذرا دیکھنا، یہ ہماری غفلت کی نشاندہی کر رہی ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے. ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ راضی ہو گئے ہیں صرف دنیا ہی کی زندگی پر. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور وہ دنیا ہی کی زندگی پر مر مٹیں. یہ کون ہے جی؟ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہیں. دیکھو بھائیو اگر اس آیت پر غور کریں نا، ہم ماشاءاللہ جو دین سے کچھ نہ کچھ لگاؤ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہماری زندگیوں کا 70-80% بھاگ دوڑ دنیاوی زندگی کے لیے.
کس کے لیے ہے؟ دنیاوی زندگی کے لیے۔ ہماری صورتحال یہ ہے، حالانکہ مومن کی شان یہ ہے کہ غلبہ کس کا ہو؟ بھائی غلبہ کس کا ہو؟ آخرت کا، اس کا غلبہ ہو۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ ان کی زندگیوں پر اگر نظر ڈالیں گے نا، ان کی زندگیوں میں نظر ڈالیں گے، ان کے پاس بیٹھنے والا آخرت کو یوں سمجھتا تھا۔ حضرت حسن بصری یا غالباً کسی اور تابعی کا ہے کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ان لوگوں کو دنیا میں چلتے پھرتے دیکھ کر ہمیں یوں لگتا تھا یہ یہاں کے ہے نہیں ہے، یہ یہاں کے ہے نہیں ہے۔ بعض اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں، دنیا میں ان کے پاس بیٹھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس دنیا کے بندے نہیں ہیں، ان کا مقصد اور ان کی منزل کوئی اور ہے۔ جیسے ایئرپورٹ پر جاؤ نا، وہاں ہر بندہ اپنی فکر میں، اپنی سوچ میں، چونکہ ہر بندے کی توجہ کس کی طرف ہے؟ اپنی منزل کی طرف۔ وہاں ہر بندے کو یہ لگا ہوا اگر کسی طرح کوتاہی ہوگی، جہاز نکل گیا تو بڑی، ہر بندہ اپنی بھاگ دوڑ میں ہے۔ ایئرپورٹ پر جاؤ، ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، ہر بندہ اپنی لگن میں بھاگ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہاں ہر کسی کو ہر وقت اپنی منزل یاد ہے، ان کو پتا ہے یہاں کوتاہی ہوئی نہیں۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈسکا کے، دبئی کسی کام سے گئے، ایئرپورٹ پر جا کے سو گئے، کہنے لگا 2 گھنٹے سو رہے، جہاز نکل گیا، کہنے لگا بچے بھی ساتھ تھے، اتنی دقت ہوئی، اتنی دقت ہوئی۔ وہاں پتا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی کوتاہی ہوگی تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ ایئرپورٹ پر جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی منزل ہے۔ تو بھائی میری اور آپ کی منزل کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ میری اور آپ کی منزل کیا ہے؟ آخرت ہے۔ میری اور آپ کی منزل جو ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ اور حدیث میں پتہ کیا فرمایا؟ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم بھی ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو ہم سے ملنا نہیں چاہتے، ہم بھی ان سے ملنا، اور جو ہم سے ملنا چاہتے ہیں، ہم بھی ان سے ملنا۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ راضی ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی پر، ان کا اوڑھنا بچھونا، بھاگ دوڑ ہر وقت دنیا ہے۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، وہ اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے کیا ہیں؟ میں اکثر جنازے پر، فوتگی کے بیانوں میں ایک بات بہت عرض کرتا ہوں، یہاں درسوں میں بھی میں نے بڑی مرتبہ کہی ہے، چونکہ مجھے جس بات سے بہت فائدہ پہنچتا ہے وہ میری زبان پر بار بار آتی۔ اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہم السلام کے لیے اچانک موت کا نظام نہیں رکھا۔ نبی کی اچانک موت، انبیاء علیہ السلام نے جب جانا ہوتا ہے، فرشتہ آ کے بھائی پہلے کیا کرتا ہے؟ ان سے اجازت لیتا ہے۔ جس نبی کو بھی حضرت عزرائیل نے آ کے اجازت مانگی، ہر نبی نے کیا کہا؟ چلنا ہے۔ ہر نبی نے کیا کہا؟ سوائے حضرت موسیٰ کے، حدیث میں حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ مجھے یہاں ٹھہرنا ہے، حضرت عزرائیل نے کہا جی آپ کو چھٹی مل جائے گی۔ کہنے لگا پھر آ جائیں گے، کہنے لگا پھر بھی جانا ہے؟ جی جانا تو ہے ہی ہے، اگر بعد میں جانا پھر میں ابھی جاتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، داؤد علیہ السلام میں اللہ نے غیرت بہت رکھی تھی، اور جس وقت وہ اپنی بیویوں کے پاس سے جاتے تو ان کا محل بالکل لاک ہو جاتا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کو بند کر کے گئے، جب واپس آئے تو دیکھا گھر کے صحن میں ایک نوجوان کھڑا ہے۔ بڑی غیرت آئی، اسے پوچھا تم یہاں کیسے، کس سے پوچھ کر آئے ہو؟ اس نوجوان نے کہا ہم جب آتے ہیں ہمیں اجازت لینی نہیں پڑتی۔ آگے نبی تو فوراً سمجھ گئے، ہو یہ تو منظر ہی دوسرا ہے، یہ تو کیا ہے؟ منظر ہی دوسرا ہے۔ جب یہ کہا نا ہمیں اندر آنے کے لیے اجازت نہیں لینی پڑتی، حضرت داؤد فوراً سمجھ گئے، کہا پھر تو تم اسرائیل ہو سکتے ہو، جس کو کہنے گا جی اسرائیلی ہو، ہمیں اندر آنے کے لیے اجازت لینی نہیں پڑتی۔ کیسے آئے جناب؟ کیا پروگرام ہے؟ جانے کا ارادہ ہے؟ حضرت داؤد سمجھ گئے، کہنے لگا ہاں بالکل ارادہ ہے، بس مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دے دیجیے۔ کہا ہاں جی بالکل، اگر کوئی نبی آخری وقت میں یہ کہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، فرشتے کہتے ہیں جی بالکل آپ نماز پڑھ لیجیے، آپ کیا کر لیجئے۔ حضرت داؤد نے فرمایا مجھے نماز پڑھ لینے دیجئے۔ نماز پڑھنے کے بعد کہا چلو اب میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ،
اب میں چلتا ہوں. کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہاں رہنا ہے. کسی نبی نے, وگرنہ یار ابو دردہ کی آنکھ نکل جائے میدان احد میں اور ڈیلا ہاتھ پر رکھ کر آئیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوں پکڑ کے واپس رکھ کے لعاب لگا دیں. آج کل میڈیکل کو یہ سمجھ ہے. حضرت ابو دردہ بڑھاپے میں بھی کہا کرتے تھے جس آنکھ کو لعاب لگا کے دوبارہ رکھا تھا اس سے زیادہ نظر آتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, جس نبی کے لعاب میں زندگی کے اتنے اثرات ہوں, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسرائیل کو کہتے میرا 50 سال مزید رہنے کا ارادہ ہے, تو پھر کیا ہوتا. انس 10 سال کے بچے, خدمت کی, اللہ کے نبی نے سر پہ ہاتھ پھیرا, کہا اللہ تجھے برکت دے, تیری عمر لمبی کرے. 105 سال تک گئے. کہاں تک گئے؟ 105 سال تک گئے. اللہ نے سب کچھ دیا. کہا حضور نے مجھے جو دعائیں دی وہ ساری پوری ہو گئی. اللہ نے اولاد بھی بڑی دی, مال بھی بڑا دیا, عمر بھی بڑی دی, صحت بھی اللہ نے بڑی دی, لیکن کسی نبی نے یہاں رہنا پسند نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ نبی سمجھتا یہ ہماری, دیکھو بھائیو, شیر کے لیے پنجرا, وہ کئی سال پہلے نا وہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ کسی چڑیا گھر نے وہ رکھے ہوئے تھے شیر, اور ان کو چھوڑا جنگل میں. قانون آ گیا جی جنگلی جانوروں کو نہیں رکھ سکتے, ان کو جنگل میں چھوڑا شیروں کو, اور 10-15 دن کے بعد ان کی دوبارہ تلاش کی, دیکھا ان سب کو کتے کھا گئے. ان سب کو کیا کھا گئے؟ تو کسی کالم نگار نے, بڑی ہندوستان کے ایک بڑے بزرگ صحافی ہیں, انہوں نے لکھا, انہوں نے کہا دیکھا شیر اپنی اوقات بھولا تو کن کی غذا بن گیا؟ کتوں کی غذا بن گیا. چونکہ پنجرا شیر کے لیے تھا نہیں. شیر کے لیے جگہ کون سی تھی؟ اس کے لیے تو جنگل تھا. پنجرے میں آ کے کیا ہو گیا؟ بیکار ہو گیا. تو بھائیو میں سچ بات عرض کروں, میرے اور آپ کے لیے یہ جگہ نہیں ہے. وہ بھی جگہ ہے, دیکھتے دیکھتے ہماری داڑیاں سفید ہو گئی, کمزور ہو گئے, دنوں میں بڑھاپے آ گئے. ہم نے زندگی کا کیا کرنا؟ دیکھتے دیکھتے کیا ہو گئے؟ بوڑھے ہو گئے. یہاں ماشاءاللہ جو 70 والے بیٹھے ہیں ان سے پوچھیے نا 70 کیسے گئے. وہ کہیں گے جناب پتہ ہی نہیں چلا, دیکھتے دیکھتے 70 گزر گئے. تو یہ جگہ ہمارے رہنے کی جگہ وہ جنت ہے جہاں صدیاں گزرنے کے بعد بھی عمر میں 1 دن کا بھی اضافہ نہیں ہوگا. وہاں اللہ جو دے گا کبھی بھی زوال کا خطرہ نہیں ہوگا. اصل ہمارے رہنے کی جگہ وہ ہے. اس لیے حدیث میں ہے, اور حضرت عمر فرمایا کرتے تھے لوگو آخرت کو اتنا کہو, اتنا سنو, اتنا سمجھو کہ تمہیں دنیا کے اوپر سے تمہارا اعتبار اٹھ جائے اور تمہیں آخرت کا شوق پیدا ہو جائے. تمہیں کیا ہو جائے؟ آخرت کا شوق پیدا ہو جائے. اس لیے قرآن نے یہاں فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا, جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے, ورضوا بالحیاۃ الدنیا, اور وہ دنیا کی زندگی ہی کو پسند کر بیٹھے ہیں, واطمأنوا بها, اور اسی پر مر مٹے ہیں, یہ والذین هم عن آیاتنا غافلون, یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہیں. ہوگا کیا؟ اولئک مأواہم النار, ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے. کیوں؟ بما کانوا یکسبون, دنیا میں کمائی ہی جہنم کی ہے. ان الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک عمل کیا, یہدیہم ربہم بایمانہم, رہنمائی کرتے رہتے ہیں ان کے رب ان کے ایمان کی وجہ سے. کل کے جمعے میں نے ایک چھوٹی سی بات آئی تھی, اس کی ایک دلیل یہ ہے, جو لوگ ایمان لاتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, یہدیہم ربہم بایمانہم, ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ جل جلالہ ان کے سامنے ہدایت کی راہیں کھولتے رہتے ہیں. میں سچی بات آپ سے عرض کروں, میں ایک آیت پہ بس کرتا ہوں, کیا کرتا ہوں؟ بس کرتا ہوں, اس کا مطالعہ کر کے آیا ہوتا ہوں اس آیت کا, کل دوبارہ اس کا مطالعہ کرتا ہوں. اگر آج میں اس کا درس دیتا, وہاں میرے ذہن میں 2 باتیں تھیں, کل جب مطالعہ کرتا ہوں تو باتیں 6 ہو جاتی ہیں. باتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ یہ 4 کہاں سے آ گئی؟ یہ 4 مزید کہاں سے آ گئی؟ یہدیہم ربہم بایمانہم, جو لوگ نیک عمل کریں گے, اللہ پر ایمان لائیں گے, دین میں کوشش کریں گے, اللہ ان کے سامنے نئی راہیں کھولے گا. اللہ ان کے سامنے کیا کرے گا؟ نئی راہیں کھولے گا. میں نے کل جمعے میں عرض کیا تھا, ایسا ممکن نہیں کہ ہم فجر پڑھنا چاہیں اور اللہ فجر کے لیے راستہ دکھائے نہ. قرآن کہہ رہا ہے جو لوگ کوشش کریں گے, وہ مشہور آیت کل جمعے میں نے پڑھی تھی, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم
سبلنا. تم ذرا کوشش تو کرو, تم ذرا حج کی نیت کرو, ذرا تھوڑے سے پیسے تو اپنے خرچے سے بچا کے تھوڑی سی کوشش تو کرو, پاسپورٹ تو بنواؤ تم. ہم دیکھتے ہیں پھر تمہارے لیے انشاءاللہ کس طرح راہیں کھولتے ہیں, تمہارے لیے کس طرح راہیں کھولتے ہیں. تجری من تحتہم الانہار, ہم ان کو وہ جنتیں دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه.